میرے دوستوں بزرگوں، ہم جس تسلسل سے بات کر رہے تھے کہ مسلمان کے لیے دو نظام زندگی ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی جو عارضی ہے اور ایک آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں تو ہماری عمریں کتنے ہوں گی، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، آخر اس دنیا سے جانا ہے۔ اور آخرت کی زندگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے کہ وہاں فرماتے ہیں کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور اس دنیا کے جو عہدے منصبیں ہیں یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے کامیابی کی علامت وہ ابدی زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہاں کے عہدے، منصب، پیسہ، دولت، اونچا مقام یا نیچا مقام، ہمارے اسلام کے مطابق تو کامیاب شخص وہ ہے اگرچہ وہ غریب ہو اور اس نے اپنے اللہ کو خوش رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا، تو آخرت کے لیے یہ شخص کامیاب تصور کیا جائے گا۔ اور اگر عارضی طور پر ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، عہدے ہو، منصب صدارت ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا کوئی وزیر ہو، یا کوئی ناظم ہو، یا کوئی کونسلر ہو، یا کوئی خان سردار، چودھری وڈیرا ہو، تو یہ میرے دوستوں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایک روفر تو ہے، کچھ دن گاڑی آپ کے آگے پیچھے، لوگ آپ کے آگے پیچھے، لیکن یہ کامیابی تصور نہیں کی جائے گی۔ ہمارے مسلمان کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے، اسی میں ہمارے آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت بنائے۔ ہم عہدوں کی بات کر رہے تھے تو وڈیرے سے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہمیں اپنی کارگزاری بتا رہے تھے کہ رائے سے ہم 4 مہینے کی جماعت تھی اور ہماری تشکیل تھی انڈیا، پنجاب کے بونڈریو کی طرف جو انڈیا کے ساتھ لگتی ہے، اس میں اکثریت ہم سرائکی بولنے والی کی تھی اور 2 ہمارے ساتھ سندھی بھائی شامل ہو گئے تھے۔ خیر جب ہم لوگ مقام پر پہنچے جہاں ہماری تشکیل تھی تو یہ جو سندھی بھائی 2 ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے تھے، یہ کچھ ہم سے الگ الگ رہنے لگے تھے، گل مل نہیں رہے تھے۔ خیر میں نے ان کے ساتھ ٹوٹی پوٹی سندھی میں بات کی کہ بھائی آپ سب کے ساتھ مل جل کے رہیں، سب کے ساتھ گل مل لو، اب ہم 40 دنوں تک اکٹھے رہیں گے تو یہ تو ایک ہمارے اپنے بھائیوں کی طرح ایک ماحول ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے کی محبت ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ تبلیغ میں کیسے نکلے؟ تو وہ 2 بھائی جو تھے، ایک اس میں عمر رسیدہ شخص تھے، ایک نوجوان تھے۔ عمر رسیدہ شخص کہنے لگا کہ بھائی میں اپنے علاقے کا وڈیرا ہوں اور یہ میرے مقامی مسجد کا امام ہے، اور یہ جو ہم چلے میں نکلے ہیں تو یہ کسی کے ساتھ ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھانے کے لیے ہم چلا لگا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیسے وعدہ؟ کہا کہ ہم لوگ کا جو علاقے کا دستور تھا اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو جماعت والے ساتھی آتے ہیں بسترے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو ان کو کوئی امریکہ یا برطانیہ فنڈنگ کرتا ہے، وہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور یہ لوگ پیسے گھروں میں بھی چھوڑ کے اور بستر اٹھا کے یہ اس طرح پھرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وڈیرا فرمانے لگا کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اگر جماعتیں آتی تو ان کو چھوڑنا تو درکنار، ہم لوگ ان کو مار کے پیٹتے تھے۔ ایسے میں ہمارے گاؤں میں ایک جماعت آئی، ہمارے علاقے میں جماعت آئی، اور انہوں نے ایک رات بھی نہیں گزارا تھا کہ ہم لوگوں نے ان کے لیے منصوبہ بنایا اور شریر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگایا کہ ان کو بگاؤ۔ لڑکے ان کے پیچھے لگ گئے
اور ان کو اپنے علاقے سے بگا دیا، ان کو پتھر بھی مارے، ڈنڈے بھی مارے، ان کو زخمی بھی کیا، وہ روتے دھوتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور اسی رات کو ہمارے پورے گاؤں میں آگ لگ گئی، آگ بھی ایسی لگی کہ اس سے پہلے میں نے ایسے آگ نہیں دیکھی تھی۔ اور رات کا وقت تھا، بڑے مشکل سے ہم سب عوام نے اپنے جانیں بچائی، ہماری مال مویشیاں اور گھر کا سارا سامان آگ کی نظر ہو گیا۔ وہ رات بڑی چیخ و پکار میں گزری، پریشانی میں گزری۔ جب صبح ہوئی ہم لوگ اکٹھے ہوئے، لوگ میرے پاس اکٹھے ہوئے کہ آگ کیسے لگی، اس پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ تو ایک نے بتایا کہ وڈیرا ہمارے گاؤں پورا جل چکا ہے، لیکن 4 گھر ایسے ہیں جو محفوظ رہے ہیں، وہ نہیں جلے۔ تم نے کہا کہ بھائی کیسے کرتے یہ؟ کہا کہ یہ 4 گھر ایسے ہیں کہ یہ بندوں کو دیکھا گیا تھا کہ جو جماعت آئی تھی ان کے ساتھ ایک گشت میں شامل تھے اور مسجد میں ان کے پاس بیٹھے تھے، تو ان 4 بندوں کے مکانوں کو آگ نے چھوا تک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو کہیں سائڈ میں مکان ہوں گے اور مکانوں سے الگ تھلگ ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وڈیرا، یہ اور مکانوں کے ساتھ بالکل ملے ہوئے مکان ہیں، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جل گئے اور وہ گھر محفوظ رہے۔ کہتے کہ میں نے وڈیرا کہہ رہے کہ میں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ او ہو، لگتا ہے کہ میں نے کہیں اللہ کے قریبی لوگوں کو ناراض تو نہیں کیا۔ خیر لوگوں سے مشورہ ہوا، مشورے میں یہی طے ہوا کہ اس جماعت کے پیچھے جا کے ان کو واپس لائی جائے اور ان سے ہم گاؤں والے اجتماعی معافی مانگے۔ خیر لوگ ان کے پیچھے گئے گاڑیوں میں۔ اب وہ بیچارے کافی دور نکل گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پھر آ گئے آوازیں دے رہے تو وہ بیچارے بھاگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائیو، بھاگو نہیں، ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں وڈیرے نے بھیجا ہے، اب ہمارے ساتھ ہمارے گوٹھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم نہیں جائیں گے۔ خیر پھر جب ان کے ساتھ انہوں نے منت سماجت کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک شرط پہ ہم جائیں گے کہ اگر آپ کا وڈیرا اور امام مسجد یہ اگر تبلیغ میں چلے کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ واپس جائیں گے۔ تو وڈیرا کہتے ہیں کہ مجھے ان لڑکوں نے فون کیا کہ انہوں نے اس طرح کی شرط رکھی ہے کہ آپ اور مسجد کے امام یہ 40 دن کے لیے اللہ کے راہ میں نکلیں گے۔ تو میں نے کہا بالکل جی، ہماری طرف سے منظور ہے، ان کو لے آؤ۔ خیر جب ان کو لے آیا تو ہم لوگوں نے ان سے معافی تلافی کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم لوگوں نے کوئی بد دعا نہیں دی، ہم لوگ بد دعا نہیں دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف بات ہے۔ ہم لوگ اصلاح کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں اور دوسروں کو اس اصلاح کی ہم دعوت دیں، تو ہم لوگ ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ خیر ان سے میں نے بالمشافہ بھی وعدہ کیا، تو اب وہ وعدہ نبھانے کے لیے میں اور یہ امام صاحب ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ اور مجھے اپنے سابقہ زندگی پہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ وڈیرا کہنے لگا کہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، میری نماز صحیح نہیں تھی، مجھے غسل کے فرض اور سنتوں کا پتہ نہیں تھا، اور اب مجھے پتہ چلا کہ اوہ یہ زندگی ہم نے کیسے گزاری۔ ابھی کل پرسوں ہمارے لڑکے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بابا کیا تو بھی ان کی طرح آپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے کہ بستر لے کے پھرتے ہو، زمین پہ سوتے ہو، ملنگ بن گئے ہو، اور ان لوگوں کا دماغ تو خراب ہی، تو نے بھی اپنا دماغ خراب کر دیا۔ وڈیرا کہتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا پہلے میرا دماغ خراب تھا، اب میرا دماغ صحیح ہو گیا ہے، اور میں تو آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ کے راہ میں نکلو اور کچھ سیکھ لو، کسی اور کو اس کی دعوت دو۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی اچھے محفل میں بیٹھیں گے تو کوئی اچھا کام سیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایسے محفل میں بیٹھیں کہ جس سے ہمارے آخرت کو بھی نقصان ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سب اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ ہم بھی وقت لگائیں گے اور خود اچھے کام سیکھیں گے اور دوسروں کو ان کی دعوت دیں گے۔ جی میرا بھی ارادہ ہے، آپ لوگ بھی اپنے ارادے فرماؤ، انشاءاللہ سب بھائی اس کے لیے تیار ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔